السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہانی زبانی کی جانب سے ہنستے کھلکھلاتے ننھے منھے چمکتے دمکتے ساتھیوں کو خوش آمدید۔ آپ ہی کی طرح کی کہانی لائے ہیں، ہنستی کھلکھلاتی ہنساتی گدگداتی۔ عنوان ہے حسن گروپ نے سنی کہانی۔ یہ حسن گروپ کون سا ہے؟ کہیں آپ ہی کا تو نہیں؟ اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے ریحان خورشید نے۔ آج چھٹی کا دن تھا، اسی لیے تینوں بھائی اماں کو گھیرے کھڑے تھے۔ اماں جان کہانی سنائیں۔ آدھے گھنٹے کے اصرار کے بعد اماں مان ہی گئیں اور پھر ہنستی ہوئی لاؤنج میں صوفے پر آ بیٹھیں۔ ہاں تو کیسی کہانی ہو؟ انہوں نے پوچھا تو زبیر فوراً بولا، اماں ایکشن سٹوری ہو، ساتھ میں تھوڑا ایڈونچر بھی ٹھیک رہے گا۔ نہیں اماں کامیڈی ہو، سہیب نے ٹانگ اڑائی۔ اماں نے دونوں کو گھورا۔ اسی وقت شیراز بول پڑا، اماں کوئی سبق آموز حکایت سنا دیں۔ اماں اس کی بات سن کر خوش ہو گئیں اور کہنے لگیں، تو بچوں یہ ایک جنگل کا ذکر ہے جہاں ایک بارہ سنگھا رہتا تھا۔ مگر جنگل میں تو شیر رہتا ہے، سہیب نے اعتراض کیا۔ ہاں وہ تو بادشاہ ہوتا ہے، مگر اس کے ساتھ اس کی رعایا بھی تو رہتی ہے نا، اماں بولی۔ اچھا، اس نے مطمئن ہو کر سر ہلایا۔ اماں پھر بولنے لگی، تو ایک جنگل میں ایک بارہ سنگھا رہتا تھا۔ ایک دن وہ پانی پینے کے لیے گھر سے نکلا۔ کمال ہے اماں، زبیر نے کہا، کیا اس کے گھر میں موٹر نہیں لگی ہوئی تھی؟ احمق، جنگل میں اور وہ بھی جانور کے گھر میں موٹر کہاں؟ اماں نے تیز لہجے میں کہا۔ تو پھر میونسپلٹی سے پائپ آتا ہوگا نا۔ چپ کر کے کہانی سنو، جنگل کے جانور ندی سے پانی پیتے ہیں۔ تبھی تو جانور ہیں، اتنی عقل نہیں کہ ندی سے پانی کا کنیکشن ہی لے لیں۔ زبیر ابھی تک ان کے پانی کے غم میں الجھا ہوا تھا۔ زبیر، اماں نے سرد لہجے میں کہا، دوبارہ تمہاری آواز نہ سنوں۔ تو میں کہہ رہی تھی وہ ایک دن پانی پینے ندی پر گیا۔ آج جانور ندی کے اوپر کھڑے ہو کر پانی پیتے ہیں؟ اب کے سہیب بولا۔ کیوں؟ آپ نے خود ہی تو کہا ہے کہ وہ ندی پر گیا۔ اوہ میرا مطلب ہے کہ ندی کے پاس گیا، اماں نے اکتا کر کہا۔ مگر اماں پھر وہ ندی سے پانی کس طرح پیے گا؟ سہیب نے پھٹوکا۔ بے وقوف، اس کے پاس کوئی اسٹرا ہوگا جس سے وہ دور سے ہی پانی پی سکتا ہوگا، زبیر نے جواب دیا۔ اماں ناراض ہو کر اٹھنے لگیں تو تینوں چلائے، اماں سوری۔ اماں پھر بیٹھ گئیں۔ کہانی سنانا خود ان کا بھی پسندیدہ مشغلہ تھا۔ تو سنو، وہ ندی پر پانی پینے گیا، پیتے پیتے اس کی نظر پانی پر پڑی۔ مگر اماں یہ کیا بات ہوئی؟ کیا وہ پہلے آنکھیں بند کر کے پانی پی رہا تھا؟ یہ اعتراض چونکہ معقول تھا، اس لیے اماں نرمی سے بولی، میرا مطلب ہے اس کی نظر پانی کے اندر اپنے عکس پر پڑی۔ جب اس نے اپنا عکس دیکھا تو اپنے جسم پر غور کرنے لگا۔ پہلے اس کی نظر اپنی ٹانگوں پر پڑی۔ ہاں، زبیر نے چیخ ماری، کیا وہ پاجامہ نہیں پہنتا تھا؟ زبیر، میں نے کیا کہا تھا؟ اماں نے کہا تو زبیر دبک گیا۔ اوہ سوری۔ ہاں تو جب بارہ سنگھے نے اپنی بدصورت ٹانگوں کو دیکھا تو بہت غمگین ہوا۔ ابھی وہ غمزدہ ہی تھا کہ اس کی نظر اپنے خوبصورت سینگوں پر پڑی۔ یہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا اور اپنے سینگوں پر اترانے لگا۔ تبھی اسے شکاری کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دیں۔ پھر کیا ہوا؟ یہ آوازیں سن کر بارہ سنگھا ڈر گیا۔ پھر اس نے دوڑ لگا دی اور شکاری کتے اس کے پیچھے دوڑنے لگے۔ وہ شکاری کتوں کے ساتھ مقابلہ کر رہا تھا؟ نہیں بے وقوف، اپنی جان بچانے کے لیے دوڑ رہا تھا۔ پھر کیا ہوا اماں؟ پھر یہ ہوا کہ، اماں بھی کہہ ہی رہی تھی کہ زبیر دوبارہ بولا، پھر کیا ہوا؟ زبیر، جوتا میرے پاؤں میں ہے، اماں کر رہی۔ اوہ میں سمجھا تھا کہ چوری ہو گیا، خیر آگے سنائیے۔ ہاں تو پھر یہ ہوا کہ، اماں ڈرامائی انداز میں بولی، اس کی بدصورت ٹانگیں اسے دور بھگا کے لے گئیں، مگر اس کے خوبصورت سینگ جھاڑیوں میں پھنس گئے۔ اسی وقت شکاری کتے آ پہنچے۔ سینگ چھڑانے؟ سہیب نے بولا۔ نہیں بے وقوف، بارہ سنگھے کو کھانے۔ پھر انہوں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ آپ کو کیسے پتا؟ شیراز نے حیرت سے کہا۔ احمق، یہ آنکھوں دیکھی بات نہیں، بلکہ حکایتیں تو کتابوں اور کہانیوں کے ذریعے پھیلتی ہیں۔ اچھا کہانی تو ختم ہوگی، اب زبیر تم اس کہانی کا کوئی نتیجہ بتاؤ۔ میں؟ زبیر بکھلا گیا۔ اس کہانی کے 3 نتیجے نکلتے ہیں، کون سا سناؤں؟ تینوں ہی سنا دو۔ پھر سنیے، پہلا تو یہ کہ بارہ سنگھے کتوں سے زیادہ عقل مند ہوتے ہیں، ورنہ کتے تو ندی میں عکس دیکھتے اندر چھلانگ لگا دیتے۔
अम्मा ने खून का घूंट पीकर कहा। दूसरा ये कि नदी में पानी पीते हुए अंदर नहीं झांकना चाहिए वरना मसला हो जाता है। तीसरा ये कि वो उठ के भागा क्योंकि अम्मा की जूती हवा में परवाज कर चुकी थी। तीसरा ये कि नदी पर पानी पीने से पहले शिकारी कुत्तों से बनाकर रखनी चाहिए। उफ आ! अम्मा की जूती उसकी कमर से आ टकराई थी। वो कराता हुआ लॉन से बाहर निकल गया। प्यारे साथियों, क्या आप भी ऐसे ही कहानी सुनते हैं? अगर आपको कहानी सुनने का शौक है तो